أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. صلوات دیجئے محمد وآلہ. چند روزہ مجالس کا عنوان اب حضرات کے اذہان عالیہ میں ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام اور ہمارے آپ کے زمانے کے امام کا خصوصی ربط. جب یہ عنوان میں نے سنا تو جو آیت انتخاب کی گئی اس عنوان کو بیان کرنے کے لیے وہ سورہ اسراء کی 33 نمبر کی آیت ہے، 33 نمبر کی آیت ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا، جو بھی مظلوم قتل کیا جائے، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، ہم اس کے ولی کے لیے یعنی اس کے وارث کے لیے ہم سلطان قرار دیتے ہیں. احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. احادیث کی روشنی میں من قتل مظلوماً سے مراد امام حسین علیہ السلام. خود تفاسیر میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ یہ آیت جو ہے امام حسین کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور یہ جو لفظ آیا ہے فقط جعلنا لولیہ سلطانا، یہاں ولی سے مراد ولی یہی یعنی مظلوم کا ولی، جو مظلوم قتل کیا گیا اس کا ولی. ولی سے مراد یہاں پر ہمارے آپ کے زمانے کے امام حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے. لہٰذا شاید یہ ربط بیان کرنے کا بہترین آغاز ہو سکتا ہے کہ ہمارے آپ کے زمانے کے امام اور امام حسین علیہ السلام میں جو خصوصی ربط پایا جاتا ہے، اور جو دونوں نام جب ہمارے سامنے آئیں، دونوں شخصیتوں کا ذکر جب ہمارے سامنے آتا ہے تو سب سے پہلے جو ہمارے ذہن میں بات آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ ایک ایسا امام ہے کہ جو مظلوم قتل کیا گیا ہے. اولین و آخرین میں جو ظلم کی انتہا تھی اس امام پر وہ ظلم جو ہے
وہ ظلم اس امام پر توڑے گئے، اور اب اس کے بعد اس امام کو مظلوم قتل کرنے کے بعد اس کے خون کا انتقام نہیں لیا گیا، اور جو خون کا انتقام لیا جائے گا وہ ہمارے آپ کے زمانے کے امام کے ہاتھوں ہوگا۔ دیکھیے، شاید آپ کے اذہان میں یہ بات آ رہی ہو کہ جناب مختار نے بھی تو قیام کیا تھا اور قاتلان امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا تھا، تو کیا جناب مختار کا قیام اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو قتل کیا، کیا یہ کفایت نہیں کرتا؟ بات ذہن میں آ رہی ہوگی۔ اس کا مختصر میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، خون بخون فرق کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک عام انسان کا خون ہوتا ہے، ایک مرتبہ رئیس قبیلے کا خون ہوتا ہے، ایک مرتبہ کسی عظیم شخصیت کا خون ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ پورے عالم امکان میں جو منفرد شخصیت ہوتی ہے اس کا خون ہوتا ہے۔ تو لہٰذا انتقام بھی اسی لحاظ سے تصور کیا جائے گا، انتقام کے بھی ویسے ہی مراحل ہوں گے۔ ایک عام انسان کا قتل کیا جائے تو اس کا انتقام ویسے لیا جائے گا، ایک ایسے انسان کا قتل کیا جائے جو آزادی کے لیے لڑ رہا ہو، اپنی جان اس نے ہتھیلی پہ دے دیا ہو، اس نے انسانیت کے لیے خدمت کیا ہو، تو اس کے لیے ویسے جو ہے انتقام کا تصور اس کے لیے ویسا آئے گا۔ لیکن ایک ایسی شخصیت کہ جس نے اولین سے لے کے آخرین تک، آدم سے لے کے حضرت ختمی مرتبت تک، اور حضرت ختمی مرتبت سے لے کے قیامت تک کے انسان کی حفاظت کیا ہے، بلکہ انسانیت کی حفاظت کیا ہے، تو اس کے ایک ایک قطرے کا انتقام بھی ویسے ہی لیا جانا چاہیے۔ بس یہ کہنا شاید بیجا نہیں ہوگا کہ یہ خون اتنا محترم خون ہے، حسین کا خون اتنا محترم خون ہے۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کتنا محترم خون ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں، آج آگے کی منزل مجھے طے کرنا ہے۔ یہ خون اتنا محترم خون ہے کہ اگر پوری انسانیت قیام کرے اور حسین کے خون کا انتقام لینا چاہے، خونخواہی کے لیے قیام کرے، تو شاید پھر بھی جو ہے حسین کے خون کا انتقام صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو سکے گا، اور شاید اگر پوری انسانیت کے بدلے، توجہ کریے گا، پوری انسانیت کے بدلے وہ آخری حجت جو تمام انبیاء کا اور تمام اولیاء کا، تمام ائمہ کا وارث ہے، وہ قیام کرے اور وہ انتقام لے، تو اس انتقام کا مرحلہ کچھ اور ہوگا۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ میں مختصر آج کی اس مجلس میں آپ کی خدمت میں اس آیت کے حوالے سے کچھ گفتگو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ کل کی مجلس سے مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج یہ خاص عنوان پر میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، اس آیت پر، کیونکہ انتقام ہمارے آپ کے اذہان میں، انتقام منتقم خون حسین، یہ تو ذہن میں ہے، لیکن کس طریقے سے انتقام کی کیفیت ہوتی ہے، انتقام کے مراحل کیا ہوتا ہے، ولی کو کیا اختیار ہوتا ہے، کس طریقے سے وہ جو ہے خون کا بدلہ لے سکتا ہے، اور انتقام کا مطلب جو ہے شریعت مبین اسلام میں کیا پایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے خون خواہی کا صحیح تصور قرآن کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ چند آیتوں میں آپ کے سامنے ایک مختصر خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات کا سہارا جو محمد و آل محمد پر۔ سلسلہ گفتگو کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، خبردار قتل نہ کرو ایک ایسے نفس کو کہ جس کو پروردگار نے محترم بنایا ہے۔ عام بشریت کے لیے یہ پیغام دیا جا رہا ہے، آدم سے لے کے اور خاتم تک۔ یہ حکم اسلام صرف نہیں ہے، صرف رسول کی شریعت کا پیغام نہیں ہے، بلکہ آدم سے لے کے جو اول قتل ہوا تھا،
جناب آدم کے بیٹے کا جو پہلا قتل ہوا تھا وہاں سے اگر سلسلہ آغاز کیا جائے تو قتل کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے. قرآن روک رہا ہے کہ خبردار کسی بھی نفس محترمہ کو، ایک ایسی جان کے جو محترم ہو، اس کے خون بہانے کی اجازت کسی کو حاصل نہیں ہے. قرآن روک رہا ہے خبردار لا تقتلوا، قتل نہ کرو. کس کو قتل نہ کرو؟ اس نفس کو کہ التی حرم اللہ، وہ نفس کہ جو محترم ہے، جس کو پروردگار نے محترم بنایا ہے. وہ ہر انسان کا خون اپنی جگہ پر محترم ہے. توجہ کریے گا، ہر انسان کا خون اپنی جگہ پر محترم ہے، الا بالحق. اللہ کے ذریعے سے استثناء ہو رہا ہے، یعنی اجازت مل رہی ہے. پہلے حکم کیا تھا؟ حکم یہ تھا کہ خبردار قتل نہ کرے کوئی بھی انسان دوسرے انسان کو. ہر انسان کا خون محترم ہے، مگر یہ کہ قتل جو ہے بالحق ہو، یعنی حق پر مبنی قتل ہو. یہ حق پر مبنی قتل کون سا قتل ہے؟ وہ قتل ہے کہ جس کی اجازت خود شریعت دیتا ہے، یعنی جس کو قتل کیا جا رہا ہے وہ شریعت کی روح سے ایسا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے. میں چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. مثال کے طور پر ایک ایسا انسان کہ جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہو، اسلام لایا ہو، اور اسلام لانے کے بعد مسلمان گھر میں پیدا ہوا تو ظاہر سی بات ہے وہ مسلمان ہی ہوگا، بالغ اور عاقل ہو گیا اور اسلام کی پیروی کر رہا ہے، اور پیروی کرتے کرتے وہ ایتھسٹ ہو جاتا ہے، لامذہب ہو جاتا ہے، انکار کر بیٹھتا ہے، خدا کا انکار کر بیٹھتا ہے، رسول کا انکار کر بیٹھتا ہے، آیات الہی کا. اسلام دین حقیقت جو ہے، دین صادق جو ہے، اس کی جو ہے تکذیب کرنے لگتا ہے. تو اسلام یہاں پر حکم دیتا ہے کہ ایسے انسان کا خون اب محترم نہیں ہے، اب ایسے انسان کا خون محترم نہیں ہے. لہٰذا ارتداد کس کو کہتے ہیں؟ یعنی انسان پلٹ جائے، اپنے دین سے پلٹ جائے، اپنی کتاب سے پلٹ جائے، اپنے رسول سے پلٹ جائے، انکار کر بیٹھے. جب وہ انکار کر بیٹھتا ہے تو مرتد ہو جاتا ہے. مرتد ہو جاتا ہے یعنی کفر اختیار کر لیتا ہے. اب اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. کیوں معافی نہیں ہے؟ کیونکہ پروردگار عالم نے اس کے ساتھ یہ لطف اس کے شامل حال تھی. توجہ کریے گا، یہ لطف اس کے شامل حال تھی کہ یہ انسان جو ہے ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوا تھا. اب ہم آپ اپنی اہمیت کو سمجھیں کہ پروردگار عالم نے کتنی عظیم نعمت ہم کو دی ہے کہ ہم کو ایسے گھر میں پیدا کیا کہ جہاں ولایت علی قبول کی جاتی ہے، جہاں حسین کا غم ہم کو جو ہے شیر مادر میں گھول کے پلایا جاتا ہے. تو پھر ہماری آپ کی عظمت کیا ہوگی؟ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. تو لہٰذا ایک ایسا انسان کہ جو مستحق ہو جائے قتل کا، ارتداد اختیار کر لے، اسلام سے پلٹ جائے، تو ایسا انسان مرتد ہو جاتا. اب اس کا خون محترم نہیں ہے اور اس کی سزا صرف اور صرف قتل ہے. جو چیز اس کو پاک کر سکتی ہے وہ صرف اور صرف قتل ہے. توجہ کریے گا، اس دنیا میں اگرچہ وہ توبہ کر لے اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے. غور کریے گا، کوئی بھی اسلام میں ایک ایسا مرحلہ نہیں ہے کہ جہاں کہا جائے یہاں فل سٹاپ ہے، یہاں در اینڈ ہے اور اس کے بعد انسان جو ہے کوئی دوسری کیفیت اختیار نہیں کر سکتا. نہیں، ظاہری طور پر اس کا حکم قتل کا حکم ہے، لیکن بعد کے مرحلے میں ہو سکتا ہے وہ معاملہ اپنے پروردگار سے صحیح کر لے اور اس کو یہاں پر پاک کر دیا جائے. یہ ایک الگ مرحلہ ہے، لیکن یہاں پر اس دنیا میں اس کی کوئی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. کسی حاکم کو، کسی بھی مرجع تقلید کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کی توبہ کو قبول کر لے. صرف اور صرف اس کی مجازات، اس کی جو ہے اس نے جو جرم ارتکاب کیا ہے، جو اسلام سے وہ پلٹا ہے، اس کی سزا صرف اور صرف قتل ہے. تو یہ ایک مورد ہوا کہ اس خون کا بہانا جائز ہے، یہ ایک مورد ہوا. دوسرا مورد جہاں انسان واجب القتل ہو جائے، واجب القتل جیسے ہمارے آپ کے سامنے مثال دے دیں شاید بات واضح ہو جائے. سلمان رشدی، صلوات بھیجو محمد وآلہ. سلمان رشدی کی مثال جو ہے بالکل واضح مثال ہے کہ جس نے تکذیب کیا رسالت کی، جس نے تکذیب کیا دین کی، اور
کسی مرجع نے، آیت اللہ خمینی نے جو ہے یہ حکم صادر کر دیا کہ یہ واجب القتل ہے، لہٰذا اب وہ واجب القتل ہو گیا، ایسے انسان کا بھی خون محترم نہیں رہتا، توجہ کریے گا۔ اور تیسرا انسان جس کا خون محترم نہیں ہے اور جو ہمارے آپ کی فہرست میں آتا ہے، یعنی ہماری گفتگو میں آ رہا ہے، وہ کون ہے؟ وہ ایک ایسا انسان ہے جو ظلماً کسی دوسرے انسان کو قتل کر لے، یعنی اس کے پاس کوئی رائٹ نہ ہو، کوئی حق نہ ہو قتل کرنے کا، اور وہ قتل کر دے، ایسا انسان کیا ہے؟ قاتل ہے۔ اب جب ایسا انسان قاتل ہے تو قرآن بڑھ کر کہہ رہا ہے وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اس نے جب ظلماً قتل کیا ہے تو جس مظلوم کو اس نے قتل کیا ہے فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، ہم نے اس کے ولی کے لیے سلطان قرار دیا ہے، یعنی ہم نے ولی کو یہ حق دیا ہے کہ اس کا معاملہ ولی دم کے ساتھ ہے، یعنی جو خون کا وارث ہے اس کے حوالے اس کا معاملہ ہے۔ اب ولی دم جو ہے یعنی جو خون کا وارث ہے اس کو یہ حق، یعنی مقتول کا وارث، اس کو یہ حق حاصل ہے۔ توجہ کریے گا، پروردگار کون ہے؟ پروردگار خالق ہے ہر انسان کا، پروردگار ہر انسان کا خالق ہے، وہی ہر انسان پر تصرف رکھتا ہے، وہی مالک ہے ہر انسان کا۔ وہ ذات ہے کہ جو انسان کو زندہ بھی کرتا ہے، وہی ذات ایسی ذات ہے جو انسان کو موت کا مزہ چکھاتا ہے، وہ حی بھی ہے محیی بھی ہے، وہ خود بھی زندہ ہے دوسروں کو زندہ بھی کرتا ہے، وہ ممیت ہے، وہ خود نہیں مرتا لیکن وہ دوسروں کو مارنے والا ہے، وہ دوسروں کو مارنے والا ہے۔ لیکن یہاں پر جو مظلوم قتل کیا جا رہا ہے، مظلوم کے وارث کو پروردگار یہ حق دے رہا ہے کہ دیکھو موت و حیات کا خالق میں ہوں، توجہ کریے گا، موت و حیات کا خالق میں ہوں، موت دینے والا میں ہوں، لیکن یہ ولایت میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں کہ اگر تمہارے کسی بھی عزیز کا خون کر دیا گیا ہے اور مظلوم طریقے سے اس کو قتل کیا گیا ہے تو تمہیں حق حاصل ہے۔ کیا حق حاصل ہے؟ پہلا حق یہ حاصل ہے کہ تم انتقام لو، پہلا حق کہ تم انتقام لو، یعنی تمہارے مظلوماً تمہارے کسی عزیز کو قتل کیا گیا، بیٹے کو قتل کیا گیا، بھائی کو قتل کیا گیا، باپ کو قتل کیا گیا، جس کو بھی قتل کیا گیا تم کو حق حاصل ہے کہ تم پہلے مرحلے میں جو قاتل ہے اس کو قتل کرو، پہلا مرحلہ۔ لیکن یہیں پہ بات نہیں رکتی، دوسرا مرحلہ تم کو یہ بھی اختیار حاصل ہے کہ قتل کرنے کے بجائے تم جو ہے خون خواہی کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی جو خون کی قیمت ہے اس کو لے لو، جیسے کہ شریعت مبین اسلام میں کیا ہے، 100 اونٹ ایک انسان کی قیمت پڑھار پائی ہے تو یہ قیمت لے لو اور اس کی جان بخش دو، یعنی معاوضہ کرو جان کا، جان کی جو ہے کیا کرو، باقاعدہ معاوضہ کرو، تبدیل کرو، پیسہ لے لو، قیمت لے لو اور اس کی جان بخش دو۔ یہ بھی اسلام کا قانون ہے۔ خونخواہی اسی کو کہتے ہیں کہ انسان کیا کرے، کچھ قیمت لینے کے بعد کیا کر دے، بخش دے، کچھ قیمت لینے کے بعد معاف کر دے۔ اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ بغیر کچھ لیے ہوئے معاف کر دے، یہ کرامت کا مرحلہ ہے۔ عزیز وہ توجہ کریے گا، انسان اس مرحلے پر پہنچ جائے کہ مظلوماً قتل کیا گیا ہے، غور کریے گا عزیزوں، انسان اس مرحلے پر پہنچ جائے کہ میرے عزیز کو مظلوماً قتل کیا گیا ہے، لیکن میں کریم بن کر، میں بزرگوار بن کر، میں بڑکپن کا اظہار کر کے اپنے جو ہمارا عزیز تھا جس کو قتل کیا گیا اس کے خون کو معاف کر دوں، اس کا اجر بہت عظیم اجر ہے، اس کا اجر بہت عظیم اجر ہے۔ اور انسان کو یہ پورا حق حاصل ہے کہ اگر وہ ولی دم ہے تو خون کو معاف کر دے، خون کو معاف کر دے، یہ حق حاصل ہے۔ لیکن توجہ کریے گا، دین مبین اسلام اختیار کو انسان سے سلب نہیں کرتا، ولی دم کو جو خون کا وارث ہے
اس کو اختیار حاصل ہے کہ چاہے وہ انتقام لے، چاہے وہ معاوضہ لے، اور چاہے وہ معاف کر دے۔ 3 مراحل میں بات جا رہی ہے، چاہے وہ معاف کر دے۔ اسلام مجبور نہیں کر رہا ہے، اسلام مجبور نہیں کر رہا۔ جس پہ تم کو تشفی خاطر ہو جائے، جس پر تم راضی ہو جاؤ، تم اسی پر عمل کرو۔ تم نہیں چاہتے کہ خون خواہی، تم جو ہے معاوضہ لو، قیمت نہیں لینا چاہتے، اس کو معاف نہیں کرنا چاہتے، اسلام تمہیں اجازت دے رہا ہے کہ اس کو قتل کر دو۔ نہیں، تمہارا دل گوارا نہیں کر رہا ہے اس کو قتل کرنا، ٹھیک ہے، تم قیمت لے کر اس کو معاف کر دو۔ نہیں، تم قیمت بھی لینا نہیں چاہتے ہو، تو ایسی صورت میں ایسے ہی اس کو معاف کر دو، پروردگار تم کو اس کا اجر عطا کرے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ لیکن اب یہاں سے غور کریے گا، فَلَا تُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، خبردار، قرآن کہہ رہا ہے خبردار۔ انسان کو اختیار تو دیا گیا ہے، وارث کو اور ولی دم کو، خون کے وارث کو یہ اختیار تو دیا گیا ہے کہ وہ جو ہے خون کا انتقام جیسے چاہے تو انتقام لے، چاہے تو معاوضہ قیمت لے اور چاہے جو ہے معاف کر دے، اختیار تو دیا گیا۔ لیکن اگر تم نے انتخاب کر لیا کہ ہم قتل کریں گے، تو پھر یاد رکھو کہ قتل کرنے میں اسراف کی منزل پر نہ پہنچ جانا، یعنی حد سے زیادہ تجاوز نہ کر جانا، خبردار۔ اسلام بہت حساس ہے، یعنی جتنا خون بہایا گیا ہے اتنا ہی خون تم کو بھی حق ہے کہ تم بہاؤ، اس سے زیادہ کی اسلام اجازت نہیں دے رہا ہے۔ خبردار حد سے تجاوز نہ کرنا، خبردار جو ہے اسراف نہ کرنا، توجہ کریے گا۔ اور ولی دم وہ ہوتا ہے کہ انہو کانا منصورا، پروردگار اس امر میں جب کوئی جو ہے اس امر میں قیام کرتا ہے اور خونخواہی کرتا ہے، قتل کرنا چاہتا ہے، قاتل کو قتل کرنے کے لیے قیام کرتا ہے، تو وہ پروردگار نصرت کرتا ہے۔ آپ زیارت عاشورہ میں یہ فقرہ پڑھتے ہیں، زیارت عاشورہ میں کیا ہے؟ وَأَن يَرْزُقَنِي طَلَبَ فَارِقَ مَعَ إِمَامٍ مَنْصُورٍ۔ اس پوری آیت میں من قتل مظلومن سے مراد امام حسین علیہ السلام ہیں، لیکن ولی دم جس کو سلطان حاصل ہے خون حسین کا، وہ کون ہے؟ ہمارے آپ کے زمانے کا امام ہے، ہمارے آپ کے زمانے کا۔ اور خود زیارت عاشورہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وَأَن يَرْزُقَنِي طَلَبَ فَارِقَ، ہم جو ہے پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار وہ اسباب فراہم کرے کہ ہم امام منصور کے ساتھ، دیکھیں لفظ آیا، وہی لفظ جو آیت میں استعمال ہوا ہے، وہی لفظ جو آیت میں استعمال ہوا ہے کہ پروردگار اس کے ولی کے لیے کیا ہے؟ منصور قرار دے گا اس کے ولی کو، یعنی نصرت کرے گا پروردگار۔ یہاں پر وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ پروردگار ہم کو جو ہے یہ توفیق دے کہ اس امام، توجہ کریے، اس امام کے ساتھ، جو کون امام؟ وہ امام کہ جس کی نصرت ہوئی ہے۔ دیکھیں ہمارے زمانے کے امام کی 2 خصوصیت ہے، ایک وہ حلم ناصر ینصرنا کا وارث ہے، 2 معنی ہے اس کا، حلم ناصر ینصرنا کا وارث ہے، یعنی کیا؟ یعنی جس طریقے سے ہمارے آپ کے امام حسین نے جو ہے جس طریقے سے یہ حلم کی صدا بلند کیا تھا، حل من ناصر ینصرنا، تو پہلے مرحلے میں امام زمانہ جب قیام کریں گے تو امام زمانہ جو ہے گویا اس حلمن کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے کہ ہمارے آپ کے زمانے کا امام لبیک کہتا ہوا نظر آئے گا۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ حلم ناصر ینصرنا کا وارث ہے، یعنی جس طریقے سے حسین اپنے زمانے میں آواز نصرت دے رہا تھا، نصرت طلبی کر رہا تھا، دنیا کے لوگوں تک حلم کی صدا جو ہے بلند کر کے دنیا کی زمینوں کو جھنجھوڑ رہا تھا، ویسے ہی ہمارا آپ کا وارث جو ہے ہر لمحہ جو ہے حلم ناصر ینصرنا کی آواز، توجہ کریے گا، حل من ناصر ینصرنا کی آواز جو ہے ہر مرحلہ وہ منتظر رہتا ہے کہ انسانیت میں سے ایک گروہ اٹھے اور اس کی آواز پر لبیک کہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اب یہاں پر غور کریے
جو یہ لفظ آیا ہے فلا یسرف فی القتل، اس کو تھوڑا سا محسوس کریے کہ یہاں کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک صلوات کا سہارا جی محمد و آل محمد پر۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر میں یہاں سے شروع کروں گا تو ختم کر پاؤں گا کہ نہیں۔ کتنی دیر ہوئی مجھے بیٹھے ہوئے؟ معاف کریے گا، آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ ایک صلوات کا سہارا جی۔ اب لگے ہاتھ آپ لوگ جو ہے یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ لوگ کتنی دیر اور مجھے برداشت کر سکتے ہیں۔ اپنی صلوات کی آواز سے آپ لوگ یہ مجھے پیغام دے دیں گے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برداشت کا مادہ کچھ کم ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ میں انشاءاللہ جو ہے کل اس موضوع کو تکمیل کروں گا، کیونکہ یہاں سے اگر چھوڑوں گا موضوع تو موضوع میرا قتل ہو جائے گا اور میرا موضوع مظلوم واقع ہوگا، پھر وہ نصرت طلبی چاہے گا۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ یہیں سے جو ہے میں موضوع کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ جو باتیں کل پڑھنی تھی وہ تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوں، تمہیدی گفتگو۔ آیت میں کیا اشارہ ہوا تھا؟ آیت میں یہ اشارہ ہوا تھا کہ جو مظلوم قتل کیا جا رہا ہے، روایت پائی جا رہی ہے ہمارے آپ کے 5ویں امام کی، کہ امام فرماتے ہیں کہ جو مظلوم قتل کیا گیا ہوا حسین ابن علی۔ یہ من قتل مظلومن سے مراد حسین ابن علی ہیں۔ قتل مظلومن، حسین کو ظلمن قتل کیا گیا، ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا۔ پھر امام فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَوْلِيَاؤُهُ، ہم سب کے سب ولی ہیں، ہم سب کے سب کیا ہیں؟ ولی ہیں، ولی خون حسین ہیں۔ یعنی امام حسین کے بعد خون خواہی کا حق کس کو حاصل تھا؟ چوتھے امام کو۔ موقع نہیں ملا، یہ حق کہاں منتقل ہوا؟ 5ویں امام تک۔ اسی طریقے سے نسلن بعد نسلن یہ حق آ کر امام زمانہ کے پاس آیا۔ تو لہٰذا نحن اولیاؤہ، ہم سب کے سب یعنی چوتھے امام سے لے کر اور آخری امام تک سب کے سب ولی دم حسین ہیں، حسین ابن علی کے خون کے وارث ہیں۔ سب کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ انتقام لیتے، کس کا؟ خون حسین کا۔ لیکن کیونکہ موقع نہیں ملا اور یہ امر جو ہے چھوڑ دیا گیا کس کے لیے؟ ہمارے آپ کے زمانے کے امام کے لیے۔ یہ موقع امام کے لیے انشاءاللہ فراہم ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَالْقَائِمُ مِنَّا، قائم جو ہے یعنی قائم آل محمد یہ ہم میں سے ہوگا۔ اِذَا قَامَ، جب وہ قیام کرے گا۔ گویا امام باقر جو ہے جس وقت، کیونکہ امام باقر خود کربلا میں موجود ہیں، خود حسین کے قتل کو انہوں نے دیکھا ہے، بہت عرصہ نہیں بیتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہوگا اس زمانے میں کہ حسین تو قتل کر دیے گئے، ان کا وارث کون ہے؟ چوتھے امام بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ان کا وارث کون ہے؟ اب کون جو ہے ان کے خون کا انتقام لے گا؟ تو گویا امام جواب دے رہے ہیں اس سوال کا کہ دیکھو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ جو ہے چاہنے والے گھبرائیں اور نہ جو ہے دشمن اس امید میں بیٹھا رہے اور یہ سمجھ بیٹھے، اس خوشی میں مبتلا ہو جائے، اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ حسین قتل کر دیے گئے اور ان کا خون ایسے ہی لاوارث رہ گیا۔ نہیں، بلکہ امام اسی وقت اعلان کر رہے ہیں۔ کیا اعلان کر رہے ہیں؟ نحنو اولیاءہ، ہم سب کے سب جو ہے کیا ہیں؟ اولیاء دم ہیں حسین ابن علی کے۔ والقائم منا، ہمارا قائم جو ہے ہم میں سے ہے، یعنی جو خون خواہی کے لیے قیام کرے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ ہم آل محمد میں سے ہوگا۔ اذا قام، جب وہ قیام کرے گا تو طلبا بثار الحسین، تو وہ جو ہے حسین کی خونخواہی کا مطالبہ کرے گا۔ جب وہ قیام کرے گا تو خونخواہی کا
مطالبہ کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ملتی ہے، ایک صلوات کے سارت محمد و آل محمد پر۔ یہ روایت جو ہے یہ بھی ہمارے آپ کے پانچویں امام سے روایت ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ لما قتل جدی الحسین، جب میرے جد مظلوم حسین کو قتل کیا گیا، ظاہر سی بات ہے یہ پورا عالم امکان متاثر ہوا۔ توجہ کریے گا، پورا عالم امکان یعنی جو بھی موجود تھی کائنات میں، چاہے وہ دنیا میں چھوٹے چھوٹے ذرات ہوں، پہاڑ ہو، دریا ہو، شجر ہو، جو بھی تھا کائنات میں، اس دنیا میں یہ ساری چیزیں، یا چاہے جو ہے آسمان میں فرشتے ہوں، اجنہ ہوں، یا پھر جو ہے حوران بہشتی ہو، یا خود جنت ہو، یہ سب کے سب جو ہے متاثر ہوئے ہیں۔ خون حسین وہ چیز ہے، انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں عرض کروں گا کہ عرش معلیٰ بھی متاثر ہوا ہے۔ عرش معلیٰ کون سا مقام ہے، اس کو انشاءاللہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ بھی جو ہے خون حسین سے متاثر ہوا ہے۔ جب آپ عرش کو سمجھیں گے کہ عرش کیا ہے، تب سمجھیں گے کہ عرش کے متاثر ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کی مجلسوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس روایت میں امام فرماتے ہیں کہ جب عصر عاشور حسین ابن علی کو قتل کر دیا گیا، قتل کیا جا رہا تھا، تو اس وقت زجت الملائکۃ الی اللہ عز وجل بالبکاء والنحیب، اس وقت جو ہے ملائکہ انہوں نے جو ہے زجہ کیا۔ زجہ کس کو کہتے ہیں؟ زجہ کہتے ہیں کہ ایسی کیفیت آہو فغا کی کہ جس میں شخص بیتاب ہو جائے، اور بیتاب ہونے کے بعد اپنے دل کی آواز جو ہے دل سے فریاد کرے، وہ کیفیت ملائکہ کی تھی کہ بیتاب ہو کر، مضطرب ہو کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں کیا کر رہے ہیں؟ فریاد کر رہے ہیں۔ کیسے؟ گریہ کرتے ہوئے، بالبکاء والنحیب، چیخیں مار مار کے جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں جو ہے فرشتے فریاد کر رہے ہیں۔ وقالو، اور فرشتوں نے کہا، الہنا و سیدنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے سید و سردار، اتغفل امن قتل صفوتک وابن صفوتک وخیرتک ومن خلقک، کیا تو جو ہے غافل ہو گیا ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ ملائکہ کہہ رہے ہیں، فرشتے جو ہے کیسے کہہ رہے ہیں؟ فریاد کرتے ہوئے، بکا کرتے ہوئے، چیختے ہوئے، گریہ کرتے ہوئے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ پروردگار کی عدالت میں جو ہے فریاد لے کر پہنچے ہیں کہ اے پروردگار تو عادل ہے، کیا تو جو ہے غافل ہو گیا ہے، تو غفلت میں ہو گیا؟ یہ جو تیرا صفی کا بیٹا، یہ جو پسندیدہ تھا تیرا اور پسندیدہ کا بیٹا تھا، یعنی رسول گرامی اسلام، کیونکہ قرآن کی روح سے امام حسین اور امام حسن دونوں جو ہے آیہ مباہلہ کی روح سے رسول کے بیٹے ہیں۔ آیہ مباہلہ کی روح سے ابنانا و ابناکم کی جو منزل ہے اس سے یہ صاف واضح ہے کہ یہ سب رسول کے بیٹے ہیں۔ تو وہ جو رسول کا بیٹا تھا، جو علی مرتضیٰ کا بیٹا تھا، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اصفیاء الہی ہیں، یہ سب کے سب پسندیدہ ہے پروردگار کے۔ ان کا بیٹا جو ہے قتل کیا جا رہا ہے، اور خود حسین ابن علی صفی اللہ ہے، خود حسین ابن علی جو ہے پروردگار کے پسندیدہ عبد ہیں، وہ قتل کیے جا رہے ہیں، اور پروردگار کی بارگاہ میں فرشتے جو ہے فریاد کر رہے ہیں کہ پروردگار کیا تو غافل ہو گیا ہے؟ تیرے حسین کو قتل کر دیا جا رہا ہے، وہ جو پوری کائنات میں بہترین مخلوق تھا اس کو جو ہے قتل کیا جا رہا ہے۔ یعنی گویا فرشتے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پروردگار کیا تو یہ سارے منظر ایسے ہی دیکھتا رہے گا جبکہ پوری کائنات متاثر ہوئی ہے؟ تیری عدالت کہاں پر ہے؟ اور تو جو عادل ہے، تو جو کہتا ہے کہ میں عادل ہوں اور تیرا ہر امر جو ہے حکمت کے ساتھ ہے، تو حسین قتل کیا جا رہا ہے، پروردگارا تیری عدالت کہاں پر ہے؟ تیری عدالت سے بعید ہے کہ حسین قتل کیا جائے اور تجھ پر کوئی اثر نہ ہو۔ لہٰذا
آواز آتی ہے فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ، پروردگار نے وحی نازل کی ان کے اوپر، کَرُّوا مَلَائِکَتِي، اے میرے ملائکہ قرار آ جائے تم کو. توجہ کریے گا، قرار آ جائے یعنی سکون، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، حالت سکون میں رہو، قرار آ جائے. یہ جو تمہاری فریاد ہے، یہ جو آہ و بقا ہے، تھوڑا سا تھم جاؤ. فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي، میری عزت و جلالت کی قسم. توجہ کریے گا، قسم کو توجہ کریے، کس چیز کی قسم دی جا رہی ہے؟ پروردگار قسم دے رہا ہے. کس چیز کی قسم دے رہا ہے؟ میری عزت اور میری جلالت، یعنی عزت پروردگار. ایک طرف خون حسین ہے، ایک طرف عزت پروردگار ہے، جلالت پروردگار ہے. اس خون حسین کی اہمیت کو سمجھیے کہ خون حسین کتنا محترم ہے کہ وہ پروردگار اپنی عزت و جلالت کی قسم دے رہا ہے. فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنْتِقَمْ. ایک صلوات سارہ جی محمد و آل محمد. لَأَنْتَقِمَنَّ مِنْهُمْ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، ضرور بالضرور میں ان سب لوگوں سے جو قتل حسین میں ملوث ہوئے تھے. توجہ کریے گا، الفاظ کا توجہ کریے. وہ سب جو قتل حسین میں ملوث ہوئے، جو کہا جاتا ہے نا قتل حسین یوم السقیفہ، حسین کو سقیفہ ہی میں قتل کر دیا تھا. تو جس نے بھی بنیاد رکھی قتل حسین کی، ان سب سے انتقام لیا جائے گا. ولو بعد حین، چاہے ایک طویل مدت ہی کیوں نہ گزر جائے. ہین کسی کہتے ہیں ایک طویل مدت کو، چاہے ایک طویل مدت ہی کیوں نہ گزر جائے، لیکن میں ضرور بالضرور جو ہے خون حسین کا انتقام لوں گا. پھر اس کے بعد ثم کشف اللہ عز وجل عن الائمۃ من ولد الحسین علیہ السلام للملائکہ. پھر پروردگار عالم نے ایک مرتبہ حجابوں کو جو ہے مکاشفے کی کیفیت آئی، حجاب ہٹائے گئے، فرشتوں کی نگاہوں سے حجاب ہٹا دیے گئے، اور پروردگار عالم نے مکاشفہ کروایا، فرشتوں کو کشف کروایا. کیا کشف کروایا؟ وہ جتنے ائمہ جو حسین کی نسل میں آنے والے تھے، وہ جتنے ائمہ، کیونکہ کچھ ائمہ ایسے ہیں کہ جو اس وقت اس دنیا میں آ چکے تھے، جیسے ہمارے چوتھے امام، جیسے ہمارے پانچویں امام، یہ اس دنیا میں آ چکے ہیں. لیکن چھٹے امام سے لے کے امام زمانہ تک یہ سب کے سب وہ ہیں کہ جو ابھی نسل میں موجود ہیں، ابھی اس دنیا میں نہیں آئے ہیں. لیکن پروردگار عالم نے فرشتوں کو مکاشفہ کروایا، حجاب ہٹایا، اور حجاب کروانے کے بعد ان سارے ائمہ کا دیدار کروایا. جیسے ہی ملائکہ نے دیکھا کہ حسین کے نسل میں جو ہے اتنے ائمہ پائے جا رہے ہیں، فسرت الملائکۃ بذلک، ملائکہ سب کے سب خوشحال ہو گئے. فاذا احدہم، انہی معصومین میں جو دکھائے گئے تھے، جن کا نور دکھایا گیا تھا، انہی معصومین میں سے قائم، ایک ایسا تھا کہ قائم یصلی، جو قیام کی حالت میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز کی کیفیت میں تھا. فقال اللہ عز وجل، پروردگار نے ملائکہ کو خطاب کیا، بذالک القائم، اس قائم کے ذریعے سے انتقم منہم، میں قاتلان حسین کا سے انتقام لوں گا، خون حسین کا. قائم کے ذریعے سے میں خون حسین کا انتقام لوں گا. منزل آسان منزل نہیں ہے. توجہ کریے، ہم آپ ربط کو سمجھنے آئے ہیں کہ امام زمانہ اور امام حسین میں خصوصی ربط کیا ہے. عزیزو، جب مصائب سنتے ہیں ہم آپ، تو ہماری آپ کی بھی کیفیت کچھ ایسی ہو جاتی ہے کہ ہم مضطرب ہو جاتے ہیں، ہم پریشان حال ہو جاتے ہیں. جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ہمارے دلوں میں ایک عجیب سی کیفیت آ جاتی ہے، ایک عجیب سی کیفیت آتی ہے جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے. روایت میں ملتا ہے کہ چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا کہ مولا، جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ہمارے
دل کیوں بیٹھے جاتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ غموں کی آماج ہمارے دلوں پر چھا جا رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ موجیں غموں کی ٹھاٹھیں مار رہی ہیں ہمارے دلوں میں، ہمارے دل مضطرب ہو جاتے ہیں، ہم پریشان حال ہو جاتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سنیں گے عزیزو، معصوم فرماتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو میری جدہ ماجدہ پروردگار کی بارگاہ میں آتی ہیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں، اے میرے معبود، تجھے حسین کا واسطہ ہے، حسین کا خون بھرا کرتا عباس کا بھریرا جو ہے فضا میں لہرا دیا جائے، فضا میں لہرا دیا جائے۔ جب فضا میں لہرا دیا جاتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پوری کائنات غمگین ہو جاتی ہے، فضا غمگین ہو جاتی ہے۔ آپ ذرا تصور کریے امام زمانہ کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی جب قلب عالم امکان، امام زمانہ جو ہے قلب عالم امکان ہے، جب اس کا دل متاثر ہوگا تو پھر ہمارا آپ کا جو امام کے چاہنے والے ہیں، ہمارے آپ کے دلوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ لیکن عزیزو ذرا تصور کریے، ہم آپ غم حسین کو صرف سنتے ہیں، ہمارے امام کی نگاہوں کے سامنے حسین کا خون بھرا کرتا بھی ہے، حسین کی خون بھری تلوار بھی ہے، اور وہ امام ہر لہجہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ کب اجازت دی جائے جب حسین کے ایک ایک ظلم جو حسین پر ہوا ہو اس کا انتقام لے۔ مجھے نہیں معلوم اربعین کا زمانہ چل رہا ہے، مجھے نہیں معلوم زائرین جو ہے پروردگار سب کی حفاظت کرے جو زیارت حسین کو گئے ہیں، ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم بھی زیارت حسین ہمیں نصیب ہو۔ لیکن مجھے نہیں معلوم زائروں کا قافلہ جو ہے، زائروں کا قافلہ جو ہے بڑھ رہا ہے کربلا کی سمت، یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ جب 11 محرم کو لٹا ہوا قافلہ چلنے لگا تو ایک مرتبہ چوتھے امام جو ہے باپ کے جنازے کو دیکھ کر عنقریب تھا کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی۔ ایک مرتبہ زینب نے بڑھ کر زینب نے بڑھ کر سہارا دیا، یا بقیت جدی و ابی و اخی، اے میرے جد، میرے باپ اور میرے بھائی کی یادگار، یہ کون سی کیفیت تمہارے اوپر ہے؟ ارے اپنے آپ کو سنبھالو، میں ایسا محسوس کر رہی ہوں کہ تم اپنے پروردگار سے جا ملو گے۔ ایک مرتبہ امام جو ہے فریاد کرتے ہیں، پھوپھی اماں ان ظالموں نے اپنے نجس جنازے جو ہے دفن کر دیے، ہائے میرے بابا صاحب تطہیر کا وارث، ہائے رے وہ صاحب تطہیر، اس کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ اس وقت دلاسا دیتے ہوئے جناب زینب نے بشارت دی تھی، اے بیٹا سجاد گھبراؤ نہیں، پروردگار انتظام کرے گا، تمہارے بابا کی قبر یہاں پر بنائی جائے گی، ایک مقبرہ ہوگا، دنیا بھر سے زائرین کھچ کر آئیں گے تمہاری بابا کی زیارت کو۔ مجھے نہیں معلوم آج ہمارے زمانے کا امام اس منظر کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوگا یا پھر وہ زینب جو دلاسا دے رہی تھی اس کے مزار پر نگاہ ہوگی، ہائے رے آج زینب مظلوم کا مزار زائروں سے خالی ہے۔ ألا لعنة الله القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.